کلاسر صاحب، جو گفتگو جناب افتخار احمد صاحب نے فرمائی، انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے تحت احتجاج کریں، جلسہ کریں، جلوس کریں. میری اتنی جرت نہیں ہے کہ میں افتخار صاحب سے، انہوں نے پہلے ہی مجھے روک دیا کہ خبردار مجھ سے پوچھا کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کیا ہے، تو میں تو جسارت کر نہیں سکتا. ویسے بھی وہ شادی پہ انہوں نے جانا ہے تو ان کے جذبات اس وقت عروج پر ہیں. تو کلاسر صاحب، یہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک والا احتجاج تحریک انصاف کو میسر ہے سر؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کی جرت نہیں ہوئی افتخار بھائی سے ٹکر لینے کی، پوچھنے کی، میں جناب بالکل کبھی بھی میں سوچ نہیں سکتا کہ میں یہ کوشچن کروں یا میں ایکسپلینیشن کروں. میرے بڑے بھائی ہیں، میرا بڑا پیار ہے ان کے ساتھ. یہ خیر آنے سیریس نوٹ سر، جی اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں کچھ سیاستدانوں کے لیے ایسے رستے نکالے ہیں کہ ہر سیاستدان کو لگتا ہے کہ جلد سے جلوس کے ذریعے یا دباؤ کے ذریعے آپ عدالتیں وغیرہ چھوڑیں، کیسز چھوڑیں، مقدمے چھوڑیں. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو یا پاور دیٹ بی کو اگر آپ دباؤ میں لے ہیں تو آپ کو ڈیل بھی مل سکتی ہے، آپ کو این آر او بھی مل سکتا ہے، آپ کو پاور میں بھی لیا جا سکتا ہے اور آپ کے کیسز بھی ختم ہو سکتے ہیں. مثلا نواز شریف صاحب کو 14 سال سزا ہوئی تھی، آپ کے سامنے ہے. جی اس کے بعد سارے کیسز بھی ان کے ختم ہو گئے، جدہ چلے گئے تھے، لندن چلے گئے تھے 8-10 سال کے لیے. اسی طریقے سے بینظیر بھٹو صاحبہ اور جناب مشرف کی این آر او ہو گیا تھا 2007 میں، سارے کیسز جو تھے وہ بھی سارے سیٹل ہو گئے تھے. ٹھیک. اور سیم ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کے نواز شریف صاحب بھی 3 سال 3 دفعہ ان پہ پابندی لگی ہوئی تھی کہ تیسری دفعہ نہیں بن سکتے، وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم کی کلاسز میں چینج کر کے ان کو بنا دیا گیا. اچھا، عمران خان صاحب کا کوئی نہیں مانتا تھا کہ خان صاحب بھی کبھی آ سکتے ہیں، وزیر اعظم بن سکتے ہیں، وہ بھی ان کو آپ کے سامنے جیسے تیسے تھا ان کو وزیر اعظم کیا گیا. اور جو لیٹسٹ ہوا ہے جس سے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر دباؤ ڈالا جائے، اگر جلد سے جلوس لے جائے، وہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی تھی لندن سے 2023 میں جب وہ واپس آئے تھے، جی تو آپ کو یاد ہوگا پورا کا پورا نادرا جو ہے وہ وہاں ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا. انہوں نے ان کے بایو میٹرکس بھی وہاں پر کیے. پھر جس نیب نے ان کو سزائیں دلوائی تھیں 3-4 سال پہلے، تو سارا نیب اس عدالتوں میں وہی ٹیم، وہی پراسیکیوٹر، وہی انویسٹیگیشن والے افسران، انہوں نے جا کے عدالتوں سے کہا جناب ہم سے غلطی ہوگی، ان کے سزائیں معاف کریں. وہی نواز شریف صاحب واپس آ کے اقتدار میں. ٹھیک. سو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاور دیٹ بی پہ دباؤ ڈالا جائے، ان کو ساتھ ملایا جائے خوف کے ذریعے یا کسی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، تو یہ عدالتی نظام، یہ پھر یہ نیب، یہ ایف آئی اے، پھر نادرا، تو یہ بایو میٹرکس، یہ کوئی میٹر نہیں کرتے. پھر ایک دن کی بات ہوتی ہے، ایک ہی دن میں ضمانتیں ہو جاتے. نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، 10 سال بعد واپس آئے تھے 2012-13 میں، حالانکہ ان کو سزائیں 2000 میں ہوئی تھی. ان کو 2012-13 میں ان کی سزائیں جو ہیں ساری افتخار چودھری صاحب نے معاف کر دی تھی. اور بلکہ جو ان پہ جرمانے ہوئے تھے 50 کروڑ روپے جو انہوں نے بینکنگ کے کچھ جرمانے ادا کیے تھے، انہوں نے، حمزہ شہباز نے، پاکستانی تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ نیب نے 50 کروڑ روپے جرمانہ جو وصول کیا ہوا تھا جناب مشرف کے دور میں، وہ انہوں نے واپس کیا تشریف ٹھیک فرما ہے. کو. ٹھیک ہو گیا. سو کتنی دیر لگتی ہے عدالتوں کے ذریعے چیزیں کرنے کی، پرووائڈیڈ اگر اس دور کا جو سپہ سالار ہے یا اس دور کے جو بڑے لوگ ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ مل جائیں، بات چیت کر لیں خوف کے ذریعے یا انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے. سو یہ بات خان صاحب کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہاں ریلیف یا اقتدار جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے نہیں ملتا، وہ بڑے صاحب سے ملتا ہے. اس لیے وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں، جتنا بھی پریشر ڈال سکتے ہیں، اوپر سے ڈلوائیں، پھر شاید کوئی رستہ کھلے آپ کے لیے. اچھا منصور صاحب، کل جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی گزشتہ روز، اس کا جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا، اس میں ایک اسپیسیفک پیراگراف پھر لکھا گیا خصوصی طور پہ کہ the forum categorically rejected the nexus between terrorism, crime and vested political interest. It resolved that no malicious interest, political or otherwise, aimed at undermining national unity, security and stability would be tolerated, nor would anyone be allowed to create division between Pakistan Army and the people of Pakistan. اب ایک تو یہ کہ جہاں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے، کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا، حکومت کہتی ہے یہ آ کے دکھائیں آپ کو لگ پتہ جائے گا، وہاں ایک یہ پیغام ہے جس کے اوپر وہ بریفنگز آپ نے بھی متعدد دفعہ اٹینڈ کی ہیں، وہ آپ کو بریفنگ وہ بھی یاد ہوگی جو پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں ہوئی، جس میں کرائم اور پالیٹکس کا ذکر کیا گیا تھا. سو یو ہیو اے فیلنگ کہ یہ کام ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہوگا ود ان نو ٹائم ناؤ؟ بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیں میرا خیال میں اس وقت جو اعتراض ہے نا، اور جو ابھی آپ کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، میرا خیال میں یہ بالکل الائن کرتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آخری پریس کانفرنس ہوئی تھی، اسی سے بالکل یہ الائن کرتا ہے. وہاں پہ بھی زیادہ تفصیل سے وہاں پہ جو ہے یہ گفتگو ہوئی تھی. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو جو سگنل ملا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا حکومت کی، میں اسٹیبلشمنٹ ہی کہنا چاہیے، حکومت تو نہیں، وہ یہی ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ہے کرکٹ گراؤنڈ، اس کے اندر آپ کھیلیں گے، رولز کیا ہوں گے گیم کے، میچ کے رولز کس طرح کھیلے جائیں گے، ایل بی ڈبلیو کس طرح ہوگا، اوور کتنے ہوں گے، چوکا کسے کھلایا جائے گا، چھکا کس طرح ہوگا، یہ سارے رولز اسی طرح ہی ہیں. ساری سیاسی جماعتیں
اس کے تحت اگر سیاست کریں گی تو ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ کے مطابق جو ہے وہ میچ کھیلا جائے گا یا آپ ان رولز کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ گراؤنڈ سے باہر بیٹھیں گے. پھر آپ جا کے بے شک جو مرضی کرتے رہیں, آپ گراؤنڈ میں جتنا مرضی جو ہے وہ کراؤڈ بے شک یہاں پہ لے آئیں, لیکن میدان کے اندر سیاست کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو انہی رولز کو فالو کرنا پڑے گا. لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیڈیم کے اندر, سیاست کے اسٹیڈیم کے اندر میرے پاس یہ جو پورا کراؤڈ ہے جو اس وقت اسٹیڈیم میں یہ میچ دیکھنے کے لیے آتا ہے, میں پاکستانی ووٹر کی بات کر رہا ہوں, وہ میرے ساتھ ہے. اچھا. آپ اگر یہاں پہ لولی لنگڑی ٹیمیں کھلواتے رہیں گے آپس میں تو کوئی سٹینڈز کے اندر آ کے میچ نہیں دیکھے گا. میچ دیکھنا ہے تو میچ دیکھنے کے لیے شائقین صرف تبھی آئیں گے جب میری ٹیم جو ہے نا وہ گراؤنڈ میں اترے گی, اور میری ٹیم تب گراؤنڈ میں اترے گی جب میں فیصلہ کروں گا کہ اس میچ کے اصول کیا ہوں گے. اصل بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ریسنٹلی مذاکرات کے حوالے سے جو ایک بات چیت شروع ہوئی ہے, میرے خیال میں اس میں جو سب سے بڑا روڈ بلاک ہے وہ ان کا نام ہی عمران خان ہے. آپ اس پوری ٹرین کے ڈبے اگر میں اس کو تصور کروں, ایک آپ فواد چودھری لگا دیجئے, اس میں شاہ محمود قریشی کا ڈبہ لگا دیجئے, ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, سرفراز شیما, وہ تمام افراد جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں, آپ جتنے مرضی اس میں ڈبے لگاتے رہیں, تمام پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ سابقہ رہنما جتنے مرضی لگا دیجئے, اس ٹرین کے ڈبوں کو کھینچنے والی جو انجن ہے اس کا نام عمران خان ہے. وہ انجن جب تک ساتھ نہیں جڑے گا یہ پٹری کے اوپر جو ٹرین ہے یہ چلنا نہیں شروع کرے گی. اصل بات یہ ہے کہ ایک تعصب یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو ٹرین کے ڈبے اکٹھے ہو رہے ہیں, شاید اس میں سے کوئی ایک آدھا انجن شاہ محمود قریشی کے نام کا بنے گا اور وہ پھر اس ٹرین کو آگے لے کے چلنا شروع کرے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ کسی صورت شاہ محمود قریشی صاحب کو عمران خان صاحب کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ نہیں لے گا. آپ جو مرضی کر لیں, آپ اس کے بعد بیٹھ کے موجودہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں, مناتے رہیں, ڈیل لے لیں, بات کر لیں, جو مرضی کر لیں. اگر عمران خان صاحب کی اشربات اس میں شامل نہیں ہے تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور عمران خان صاحب کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے میرے خیال میں, یہ میری ایک ریڈنگ ہے, یہ خبر نہیں ہے, ایک ریڈنگ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ یہ ذہن میں یہی سوچتے ہوں گے کہ بھائی 2.5 سال تو میں نے گزار لیے, میں اتنی دیر سے جیل کے اندر ہوں, مجھے آپ نے قید تنہائی میں بھی رکھا, میری بیوی بھی قید تنہائی میں ہے, وہ بھی مشکل میں یہاں پہ موجود ہے, میری بہنوں کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جاتا, بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی, تو میں نے تو جو مشکل وقت گزارنا تھا تو گزار لیا ہے. اب اور کیا اس سے زیادہ مشکل کریں گے؟ اس سے اگلا سٹیپ تو یہی ہوگا کہ پھانسی دے دیں, تو پھانسی اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں. لیکن وہ میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک بیانیہ بلڈ کر لیا ہے اپنے کارکنوں کو, ووٹروں, سپورٹروں کو, جس حد تک وہ ایکسٹریم رائٹ کے اوپر یا لیفٹ کے اوپر wherever you want to call it لے جا چکے ہیں, وہاں سے عمران خان صاحب کے لیے ان سب کو واپس کھینچ کے لانا بہت مشکل ہوگا. اور اگر انہوں نے, عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے, اگر انہوں نے یہ اٹیمپٹ بھی کی تو ان کے اپنے کارکن شاید ان کی اس بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ ہمیں اس ملک کی فوج کے اگینسٹ اتنا زیادہ لے جا چکے ہیں, اتنا رائٹ پہ لے جا چکے ہیں. آپ یو کے اندر اور یو ایس اے کے اندر جو کچھ جس قسم کے مظاہرے ان کی جانب سے کیے جاتے ہیں, اس میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے, وہ اتنا رائٹ پہ اب جا چکے ہیں کہ they will not settle without anything lesser than جو عمران خان صاحب نے ان کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے یا تقاریر کے ذریعے پرومس کر دیا.